السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، رواه أحمد۔ تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے درست اور صحیح ہے۔ درود اور سلام ہو اللہ کے سارے پیغمبروں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں موجود عزت مآب مائیوں و بہنوں، مجھے آپ تمام کے سامنے آج کچھ ایک باتیں ہدایت اور توفیق سے متعلق کرنی ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ یہ ہدایت اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ اس ہدایت و توفیق کی جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ سب کو کچھ کام کرنے ہیں، کچھ اسباب اپنانے ہیں۔ انہی کچھ باتوں کو بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں نے اپنی بات شروع کرنے کے لیے اب تمام کے سامنے ایک آیت کریمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں، آپ تمام حیرت میں پڑ جائیں گے اور احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنا دیا، تو تم نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا، نافرمانی کو ناپسند کیا، فسق و فجور کے کاموں کو ناپسند کیا، تو تم ان سے بچے ہوئے ہو۔ اللہ کے بندو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر جو احسان کیا تھا کہ ان کو اسلام کی توفیق دی، ان کو ایمان کی توفیق دی، اللہ رب العالمین نے بطور احسان اس توفیق کا ذکر کیا،
اور ساتھ ہی صحابہ کرام پر ایک احسان یہ بھی ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے بچائے رکھا تھا، کفر سے محفوظ رکھا تھا۔ تو جو احسان اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر کیا تھا، وہی احسان اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور اب تمام پر بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام مسلمان تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اسلام کی توفیق دی ہے۔ صحابہ کرام ایمان سے بڑی محبت کرتے تھے، لہذا میں اور اب تمام بھی اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو خوبصورت بنا دیا تھا، یہی ایمان ہمارے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنا دیا۔ صحابہ کرام کفر کو ناپسند کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو ناپسند کرتے تھے، فسق و فجور کے کاموں کو ناپسند کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی میرے لیے اور اب تمام کے لیے کفر کو، گناہ کے کاموں کو، فسق و فجور کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے، تو ہم ان گناہوں سے بچے ہوئے۔ حاضرین، جو حدیث میں نے اب تمام کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا ہے، اخلاق کو تقسیم کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان نیکیوں کو تقسیم کیا۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، جیسے رزق تقسیم ہوا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو تقسیم کیا ہے، اخلاق کو تقسیم کیا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، اور ان کو بھی جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا، دونوں کو دنیا ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، دنیا ان لوگوں کو بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس دولت کے خزانے ہیں، جس طریقے سے قارون کے پاس دولت کے خزانے تھے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس دولت کے خزانے ہیں، جس طریقے سے شداد کے پاس دولت کے خزانے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دولت اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دولت اپنے مبغوض بندوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن آگے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، کہا اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام اسی بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور ایمان اسی بندے کو دیتا ہے جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ مجھے اسلام کی توفیق ملی ہے، آپ تمام کو اسلام کی توفیق ملی ہے، محسوس کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کتنے عظیم بندے ہیں۔ میں اور اب تمام اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہ ہوتے، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اسلام کی توفیق نہ ملتی، ہمیں ایمان کی توفیق نہ ملتی، ہمیں توحید کی توفیق نہ ملتی۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کی عبادت کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہے۔ معزز حاضرین، توفیق کہتے کسے ہیں، اسے ہم سمجھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور اب تمام کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ توفیق اور ہدایت کہتے ہیں میری اور اب تمام کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے، اور دنیا و آخرت کی ان ضرورتوں کے لیے، دنیا و آخرت کی ان عافیتوں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کرے۔ دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کے لیے، ساری عافیتوں کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ دنیا کی یہ ضرورتیں اور آخرت کی یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کرے۔ یہ ہدایت ہے، یہ توفیق ہے۔ اب دنیا کی کیا ضرورتیں آپ تمام جانتے ہیں، آخرت کی کیا ضرورتیں آپ تمام جانتے ہیں۔ تو دنیا کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ہے۔ معزز حاضرین،
तौफीक को मालूम करने के बाद हम एक हदीस सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक दुआ सिखाई थी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। या हय्यु या क़य्यूम, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ आसमान और जमीन के निजाम को संभालने वाले, तर्जुमे पर गौर करें, बिरहमतिका अस्तगीथु, मैं तेरी रहमत की मदद मांगता हूँ, मैं तेरी रहमत की मदद मांगता हूँ। वला अस्लिह ली शअनी कुल्लहु, तू मेरे सारे कामों को दुरुस्त कर दे, दुनिया के कामों को भी दुरुस्त कर दे, आखिरत के कामों को भी दुरुस्त कर दे, इसलिए कि तेरी रहमत के बगैर मैं न दुनिया का कोई काम कर सकता हूँ, न आखिरत की किसी मंजिल में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे सारे कामों को तो दुरुस्त कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, और मेरे इन कामों को करने के लिए मुझे अपने आप के हवाले न कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। इस दुआ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं, ये तरबियत दे रहे हैं, मुझे और अब तमाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के बगैर अधूरे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के बगैर हम नाकिस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के बगैर हम नामुकम्मल हैं। इसीलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तू मेरे सारे कामों को दुरुस्त कर दे और मेरे इन कामों को करने के लिए मुझे अपने आप के हवाले न कर। इस आयत की रोशनी में हम कह सकते हैं कि तौफीक ये हकीकत में हम इंसानों की जरूरत है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक नहीं होगी, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, न दुनिया का काम कर सकता है, न आखिरत का कोई काम कर सकता है। दुनिया के सारे कामों को करने के लिए, आखिरत के सारे कामों को करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तौफीक जरूरी है। और जब बात ऐसी है, इस बात को सुने, हमें तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से तलब करना है, हमें तौफीक का सवाल अल्लाह तबारक व तआला ही से करना है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे पैगंबरों की बातें जिक्र की हैं। उन पैगंबरों में एक पैगंबर हैं हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि मेरी तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ही की जानिब से है। यानी मुझे तौफीक मिलेगी तो तौफीक देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की इस दुआ में तौफीक हासिल करने के ज़राए भी बयान किए गए। कहा अलैहि तवक्कलतु, तौफीक हासिल करने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करना है। जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तौफीक नहीं मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक तलब करने के लिए दूसरा जरिया यह है व इलैहि उनीब, कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलट करके आए। हाज़रीन, अब तक हमने दो बातें मालूम की। पहली बात, तौफीक कहते किसे हैं। दूसरी बात हमने ये मालूम की कि तौफीक मेरी और अब तमाम की ज़रूरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जब तक हमें सहारा नहीं मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जब तक हमारी मदद नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम पर रहम नहीं करेगा, न हम दुनिया में कोई काम कर सकते हैं और न आखिरत का कोई खैर का काम कर सकते हैं। इस चीज़ को मालूम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हिदायत और तौफीक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। इससे बड़ा एहसान फिर कोई दूसरा नहीं है। जिस बंदे को नेकी की तौफीक मिल जाए, जिस बंदे को ईमान की तौफीक मिल जाए, जिस बंदे को बुराइयों से बचने की तौफीक मिल जाए, ऐसे बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान हुआ। और इससे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का फिर कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम इसे कुछ मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हिदायत और तौफीक अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान है।
حاضرین، حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اصل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں چھپی ہوئی ہیں۔ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں چھپی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ جس کے پاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس جنت کی چابی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کے کیا پھر کوئی دوسرا کلمہ خزانہ بن سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کے پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی اور توفیق مل سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جس بندے کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بڑی توفیق۔ کیسے؟ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ غلام بیمار ہوا ہے، لڑکا بیمار ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس سے بات کی اور اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس بیمار لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم۔ ابو القاسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم تم سے جو کہہ رہے ہیں ان کی فرما برداری کر لو، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھ لو۔ بچے نے باپ کی بات مان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا اس کلمے کو پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کے پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے باہر آئے یہ کہتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، سب تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک یہودی غلام کو، ایک یہودی بچے کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا بات ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں شیطان کی پیروی سے بچا لیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی آدمی نیک نہ بنتا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم شیطان کی پیروی سے بچے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ معزز حاضرین، ایمان کی توفیق، اسلام کی توفیق، کلمہ شہادت کی توفیق، نیک عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام کی آرزو کے باوجود،
حضرت نوح علیہ السلام کی آرزو کے باوجود یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو نہیں دی، ان کے باپ کو نہیں دی، ان کے چچا کو نہیں دی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ توفیق مجھے اور اب تمام کو دی۔ جو توفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے باوجود چچا ابو طالب کو نصیب نہیں ہوئی، جو توفیق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باوجود باپ کو نصیب نہیں ہوئی، جو توفیق نوح علیہ السلام کی دعا کے باوجود بیٹے کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے مجھے اور اب تمام کو اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عظیم پیغمبر۔ اتنے عظیم پیغمبروں کے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق نہیں دی، لیکن مجھے اور اب تمام کو اللہ رب العالمین نے وہ توفیق دی ہے۔ یہاں یہ حدیث ایک اور مرتبہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اپنے مبغوض ناپسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایمان صرف اپنے چاہنے والے بندوں کو دیتا ہے۔ اپنے آپ میں فخر محسوس کریں، اپنے آپ میں عزت محسوس کریں، اپنے آپ میں عظمت محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہمارا کتنا اونچا مقام ہے کہ چچا ابو طالب کو جو توفیق نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہ توفیق ہمیں دی۔ معزز حاضرین، جس طریقے سے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے کا موقع ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ نیک اعمال کا ملنا بھی، نیک اعمال کرنے کا موقع ملنا، نماز روزے کی پابندی کا موقع ملنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بڑی توفیق ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، جن کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن نماز روزے کے پابند نہیں ہے۔ ان کا یہ ایمان ناقص ایمان ہے، ان کا یہ ایمان کمزور ایمان ہے، ان کا یہ ایمان ادھورا ایمان ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر کیا چیزیں فرض کی ہیں نماز میں۔ کہا کہ دن بھر میں 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یعنی نفل نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر زکوٰۃ میں کیا فرض کیا ہے میرے مالوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم نفل صدقہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ادا کر دو۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کیا روزے فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ اگر تم نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کر کے جاتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں سے میں کسی چیز میں زیادتی بھی نہیں کروں گا اور اس میں سے کسی چیز میں کمی بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے میں اتنا ضرور کر کے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ہے او دخل الجنت ان صدق، کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا اگر یہ سچ بول جائے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے توفیق کا سوال کرنا ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کے لیے توفیق مانگی ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کا سوال کیا ہے نیک عمل کرنے کے لیے۔ اسلام تو ان کو ملا تھا، ایمان تو ان کو ملا تھا، توحید تو ان کی زندگی میں موجود ہے۔ اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ نیک عمل کرنے کے لیے انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشہور دعا ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بہت مشہور ہے، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ میرے پروردگار، جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل جس کے کرنے سے تو خوش ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اور میں ایسا نیک عمل کروں، مجھے تو توفیق دے جس نیک عمل کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر کہی ہے، وہی بات شعیب علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے ملے گی۔ اور جو بات حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہی بات اللہ رب العالمین نے مومن بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمائی ہے سورہ احقاف میں، کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ مومن بندے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بات کہی، میں مومن ہوں اور آپ تمام مومن ہیں۔ مومن بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس نیک عمل کے کرنے سے تو خوش ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، میری ذریت کو بھی نیک بنا دے۔ معزز حاضرین، نیک عمل کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور یہ بھی عظیم توفیق ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو دعائیں پڑھتے تھے، ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے فائدہ پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیرے پاس قبول ہو۔ عمل کا سوال کر رہے ہیں، عمل کا سوال کر رہے ہیں، یعنی صبح ہوئی ہے، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، ان کاموں میں نیک عمل بھی ہے، اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اور ایسا نیک عمل جو تیرے پاس قبول کیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ایسا نیک عمل جس سے تو خوش ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نیک عمل جو تیرے پاس قبول کیا جائے۔ حاضرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نیک عمل کی دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا امت کو سکھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا امت کو سکھائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا یا معاذ انی احبک، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دعا سکھانے سے پہلے اپنی محبت کا واسطہ دے رہے ہیں، دعا سکھانے سے پہلے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کی نظر میں کتنے پسندیدہ بندے، اللہ کی نظر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ اگر تم نماز کے بعد اس دعا کی پابندی کر سکتے ہو تو اس دعا کی پابندی کر لو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اعنی تو میری مدد فرما، علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کروں، وشکرک کہ میں تیرا شکر کروں، وحسن عبادتک اور تو مجھے توفیق دے کہ میں بہتر طریقے سے تیری عبادت کروں۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق کے بغیر میں اور اب تمام لفظ اللہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ حاضرین، محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ اس حدیث کو بتاتے ہوئے
وہ سامنے والے سے کہتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی پابندی کر سکتے ہو تو اس دعا کو پڑھنے کی پابندی کرو۔ اور یہ حدیث میں آپ تمام کو بھی بتا رہا ہوں، لہذا آپ تمام کو بتاتے ہوئے میں یہی بات کہوں گا، محدثین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، اور اگر آپ نماز کے بعد اس دعا کی پابندی کر سکتے ہیں تو ضرور اس دعا کی پابندی کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ معزز حاضرین، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی توفیق ہے، لہذا نیک عمل کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے۔ اور یہی بات سورہ فاتحہ میں مجھے اور اب تمام کو سکھائی گئی، یہی بات سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم تیری کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے کاموں میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد چاہیے ہمیں، اس لیے کہ مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے جسے استعانہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استعنت فاستعین باللہ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ یہاں وہی بات کہی گئی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب جو محدثین مفسرین نے بیان کیا ہوا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے کے لیے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے کے لیے مدد بھی تجھ سے چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز حاضرین، توفیق، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حاضرین یاد رکھیں، جس طریقے سے ایمان نعمت ہے، نیک عمل کرنے کا موقع ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا ایک نمونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق کا ایک نمونہ ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ہے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طریقے سے نیکی کا کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق چاہیے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق چاہیے، اور جب تک گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ہم پر رحمت نہیں ہوگی، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اب تمام کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد مانگنی ہے، گناہوں سے دور رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار جیل میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس برائی سے جس برائی کی وہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میرے پروردگار اگر تو ان کے مکر و فریب سے مجھے نہیں بچائے گا میں ان کی طرف چلا جاؤں گا، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہیں بچائے گا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ایک گناہ کا کام کر کے میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، لاکھ مکر و فریب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچے رہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ کیا پیاری دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، میرے پروردگار اے میرے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا تو ہی ہے، تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے، اور برے اخلاق سے بچانے والا تو ہی ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے نفس کا مالک ہے، تو ہی میرے نفس کا آقا ہے، تو ہی میرے نفس کا کارساز ہے۔ حاضرین، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ یہ ہدایت و توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے بندو، جس طریقے سے
اسلام توفیق، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، نیک عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، گناہوں سے بچے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ میں ایک بات آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ صحیح منہج کا ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحیح منہج کا ملنا بھی اسلام کے بعد، صحیح منہج کا ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑا احسان ہے۔ ورنہ دنیا میں آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے دسیوں لوگ، دسیوں طرح کی جماعتیں ہیں، لیکن ان جماعتوں میں سے بہت ساری جماعتیں صحیح منہج سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم صحیح منہج پر قائم ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک صحیح راستے پر، صحیح منہج پر جمائے رکھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان قرآن کا نام لے کر کے، حدیث کا نام لے کر کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے سے بہک جاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، اور پریکٹیکل طور پر عملی میدان میں ایسا نظر آ رہا ہے۔ حاضرین، ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد میں کچھ ایک باتیں اب تمام سے درخواست کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں جو اسلام ملا ہے، ہمیں جو نیک عمل کی توفیق ملی ہے، ہم جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں صحیح منہج دیا گیا ہے، اس صحیح منہج کے لیے یہ میری اور تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اسے اپنے پاس باقی رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ تمام جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سمجھایا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے کنارے بہت ساری لکیریں کھینچی اور سمجھایا کہ اس میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے، اسلام کے صحیح منہج پر چلنے والے آدمی کو بہکانے کے بہت سارے دروازے دنیا میں موجود ہیں۔ ایسے میں ایک بندے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے صحیح منہج کی حفاظت کرے، اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرے، اور گناہوں سے بچے رہنے کی اسے جو توفیق ملی ہے اسے بچا کر کے رکھے۔ اس کے لیے پہلا کام جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے وہ ہے کہ ہم شرعی علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ جب تک ہم کتاب و سنت کا علم نہیں حاصل کریں گے، میں اور آپ تمام صحیح منہج پر، صحیح اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اب علم شرعی کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ علم شرعی وہ علم ہے جو قرآن میں ہے، جو احادیث میں ہے۔ علم شرعی میں جو بنیادی باتیں ہیں، کم سے کم اتنی تو باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ علم شرعی میں حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے والا علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے متعلق کیا باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں بے مثال یکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات مخلوق کے جیسی نہیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر بلند ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ جسم میں آتا نہیں ہے، وہ ہر ایک کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کے بارے میں یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو کل کے روز ہمیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا دلائل کی روشنی میں
کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ساری کائنات کا نظام وہی چلانے والا ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں، اور یہ مخلوق کی صفات کے جیسی نہیں ہے، بڑی بڑی دلیلیں اور بڑی بڑی آیات اور بڑی بڑی حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جو باتیں آپ کو یاد ہیں، قرآن کا جو حصہ یاد ہے اسی میں ہیں یہ ساری باتیں۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی جو تمام جہانوں کا نظام چلانے والا ہے۔ اگر کل کے روز کوئی کہے کہ غوث نظام چلاتے ہیں، علی نظام چلاتے ہیں، محمد نظام چلاتے ہیں، تو ہم کہیں گے تم غلط بولتے ہو، اس لیے کہ جو بات تم بول رہے ہو الحمدللہ رب العالمین کے خلاف ہے وہ۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عبادتیں اسے اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت کے اقرار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہاں جا کر کی عبادت کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اور آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ انسان ہیں، اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو غیب کا علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری آپ کو دنیا میں دی تھی، جب وہ ذمہ داری ادا ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو موت دے دی، انک میت وانہم میتون۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، حج ادا کرنا چاہیے، یہ جو بنیادی باتیں ہیں ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ حاضرین، جب علم شرعی کی بات آئی ہے، میں آپ تمام کو بتاؤں کچھ ایک باتیں جو علم شرعی میں ہیں، جن کا تعلق نبیوں پر ایمان سے ہے، کتابوں پر ایمان سے ہے، تقدیر پر ایمان سے ہے، آخرت کے دن پر ایمان سے ہے۔ یہ ایمان 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 کا مطلب کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا، کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا، آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کیا، تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا، کل کے روز کوئی ایک معمولی آدمی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ جو عظیم توفیق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، کوئی ہم سے چھین سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے معلوم کیا 10 راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیاطین الانس والجن، جنات میں کچھ شیاطین ہیں، انسانوں میں کچھ شیاطین ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ حاضرین، اسی طریقے سے علم شرعی میں ایک حصہ صحابہ کرام پر ایمان کا ہے۔ صحابہ کرام پر ایمان رکھنا یا صحابہ کرام کے بارے میں صحیح باتیں ہمیں معلوم ہونا، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ثواب قبر ہے، عذاب قبر ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، جب تک ہمارے پاس علم شرعی نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس علم شرعی نہیں ہوگا، ہم صحیح اسلام پر جمے نہیں رہ سکتے۔ اس جملے کو یاد کر لیں، جب تک ہمارے پاس علم شرعی نہیں ہوگا، شریعت کا صحیح علم نہیں ہوگا، ہم اسلام کے سیدھے راستے پر جم نہیں سکتے، باقی نہیں رہ سکتے۔ لہذا اسلام پر، صحیح اسلام پر جمے رہنے کے لیے کتاب و سنت کا علم اپنی بساط کے مطابق حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں آپ تمام سے کہوں گا اس موقع پر، وہ یہ کہ نیک دوستوں کے ساتھ رہیں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، صحیح منہج والے دوستوں کے ساتھ رہیں۔ اگر ہم دوستانہ صحیح نہیں رکھیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی،
آپ نے کیا فرمایا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن ہی کے ساتھ میں رہو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور دیکھو تمہارا کھانا نیک آدمی ہی کھائے۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ نیک دوست کے ساتھ رہو، مومن بندے کے ساتھ رہو، تمہارا کھانا نیک آدمی ہی کھائے، ایسا کیوں کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث کو سنیں، المرء علی دین خلیلہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، لہذا تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم شرعی نہیں ہوگا بھٹک جائیں گے، برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے بھٹک جائیں گے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے صحیح منہج کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نیکی کی توفیق دی ہے، ہم جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اسے باقی رکھنے کے لیے نیک دوستوں کے ساتھ رہیں۔ حاضرین، تیسری چیز جو مجھے آپ تمام سے کہنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کتابیں پڑھیں، علماء کو سنیں، لیکن وہی کتابیں پڑھیں جو صحیح منہج کے علماء نے لکھی، انہی علماء کو سنیں جو صحیح منہج والے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی چر زبانی سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حدیث کی کوئی بات پڑھ کر کے، حدیث کوئی پڑھ کر کے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سچ سمجھ جاتے ہیں، نتیجہ ہم بھٹک جاتے ہیں۔ حاضرین، آج کا جو دور ہے یہ اس حیثیت سے بہت ہی نازک دور ہے کہ انسان کے لیے اس میں صحیح اور باطل کے درمیان فرق کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ بات آتی ہے تو میں عام طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ انہی علماء کی کتابیں پڑھیں اور انہی علماء کو سنیں جن کے بیک گراؤنڈ کو آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صحیح منہج پر قائم ہے۔ پڑوسی ملک کا کوئی آدمی، وہاں کا کوئی آدمی، یہاں کا کوئی آدمی بہت اچھے انداز میں بولتا ہے، چیخ کر کے بولتا ہے، چلا کر کے بولتا ہے، عقلی باتیں کرتا ہے، فکری باتیں کرتا ہے، بہت اچھے انداز میں سائنسی طور پر سمجھاتا ہے۔ ایک مرتبہ سن لیا، دوسری مرتبہ سننے کا شوق کرے گا، تیسری مرتبہ سننے کا شوق کرے گا، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کی آیت پڑھے، دوسری مرتبہ کوئی اسرائیلی روایت سنائے گا آپ کو، تیسری مرتبہ کوئی بات اپنی طرف سے کر دے گا۔ کیسے فرق کر پائیں گے ہم لوگ؟ جن علماء کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ معتبر ہیں، جن علماء کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ معتبر ہیں، جن اہل علم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صحیح بات بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سنیں۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صحیح بات بولتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صحیح بات بولتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں صحیح ہیں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، یعنی یہ اس مدرسے سے پڑھے ہیں، یہ نماز روزے کے پابند ہیں، یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، تب جا کر کے میں اور تمام ان کو سن سکتے ہیں۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم ان کی باتیں سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عظیم توفیق ہمیں ملی ہے وہ عظیم توفیق ہم سے چھین سکتی ہے۔ آخری بات جسے بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اللہ کے بندو، ان ساری چیزوں میں ایک اہم چیز دعا ہے۔ جیسا کہ آپ نے معلوم کیا، دعا اسلام کے لیے بھی کرنا ہے، دعا نیک عمل کے لیے بھی کرنا ہے، دعا برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کرنا ہے، اور دعا اللہ کی جانب سے توفیق اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ صحیح اسلام دیا ہے، صحیح منہج دیا ہے، نیک اعمال کی توفیق دی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں اور توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اور اپنی عزت و آبرو کی، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آخری سانس تک مسلمان بنائے رکھے۔
آخری سانس تک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے منہج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔